ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم جناب صدر محترم زعماء قوم بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں آج کا یہ فقید المثال اسلام زندہ باد کانفرنس اور اس میں آپ کی یہ عظیم الشان شرکت کراچی کے بے مثال کانفرنس کے بعد آج پشاور میں انسانوں کا یہ بحر بے کنار ملک کے طول و عرض کے پاکستانی عوام کا جمعیت علماء اسلام پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بھی میں بڑی وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہ پاکستان جو ایک فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا، 64 سال گزر گئے ہیں، لیکن پاکستان پر مسلط روایتی سیاست کے علمبردار اور پاکستان کے مقتدر ادارے
اس ملک کو فلاحی ریاست نہیں بنا سکے، اور جب بھی جمعیت علماء نے آگے بڑھ کر ملک کو اس کے حقیقی مقاصد کی طرف راہ پہ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ آج میں ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب راستے سے ہٹ جاؤ، اب ملکی نظام تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، اب ہمارا راستہ چھوڑ دو، اور اگر راستہ نہیں چھوڑو گے تو پھر تصادم کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ہم قومی اداروں کو قومی اداروں کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قومی اداروں کو اس کے آئینی کردار کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ ملک کے سرکاری ادارے ہو کر اور ملک کی ریاستی وسائل کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی کو اسمبلی میں لانے کی جتن کرے، کسی کو اسمبلی سے نکالنے کی سازشیں کرے، کسی کو اقتدار میں لانے کی سازش کرے اور کسی کو اقتدار سے نکالنے کی باتیں کریں۔ یہی بنیاد ہوتی ہے سیاستدانوں، عوام اور ریاست و اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی۔ یہی چیز ملک کو کمزور کرتی ہے۔ ہم نے اس ملک میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سانحہ دیکھا، آج تک ہمارے حکمران مسئلہ کشمیر کے حل میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ہم نے اس ملک کی تاریخ میں بلوچستان میں فوجی آپریشن دیکھے، ہم آج بھی بلوچستان میں فوج کو مصروف دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں فوج اور پاکستان کے لوگ آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ آپ بتائیں، اگر ہمارے دفاعی ادارے اپنے ملک کے اندر جنگ میں ملوث ہوں، کب پاکستان فلاحی ریاست بنے گا؟ کب عام آدمی کی زندگی بدلے گی؟ کب ہماری معیشت تبدیل ہوگی؟ میرے محترم دوستو، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آج تک کوئی معاشی پالیسی نہیں بن سکی۔ آج تک پاکستان کی کوئی معاشی پالیسی نہیں بن سکی۔ آج ہمارا مزدور وہ مضطرب ہے، پریشان ہے، ہمارا کسان آج پریشان ہے، ہمارا چھوٹا ملازمین ان کی زندگی اجیرن ہے۔ اور جب تک ہم غریب طبقے کو، جب تک ہم مزدور کو، جب تک ہم کسان کو، جب تک ہم چھوٹے ملازمین کو، جب تک ہم پسماندہ طبقے کو مطمئن نہیں کریں گے، کبھی بھی ہماری ملک ایک فلاحی ریاست کا شکل اختیار نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر کرپشن ہے، سیاستدان بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کی سیاست کر کے ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا اعتماد لوگوں میں پیدا کرے اور اپنے مد مقابل کے اعتماد کو تباہ کرے۔ لیکن اس کرپشن کے الزام میں ہماری اسمبلیاں توڑی گئیں، ہماری حکومتیں فارغ ہوئی، ہمارے حکمران عدالتوں اور جیلوں میں گھسیٹے گئے۔ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا؟ میرے دوستو، ہمارے ملک میں اقتصادی بدحالی کی بنیادی وجہ یہی ایک ہی ہے کہ ہمارا ابھی کوئی معاشی پالیسی ہی نہیں، اور ہمارے ملک کی اندر
ہمارے جو ملکی وسائل ہیں ان وسائل کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، اور جب ملکی وسائل میں نظم و ضبط نہیں ہوگا، مس مینجمنٹ ہوگی، تو پھر کرپشن ہوگی، پھر چھینا جھپٹی ہوگی، پھر کبھی بھی صحیح بجٹ قوم کو نہیں ملے گا، اور جب وسائل میں نظم و ضبط نہیں ہوگا تو پھر کرپشن برقرار رہے گی۔ اگر ہمارا بجٹ صحیح نہیں آئے گا تو مہنگائی بڑھتی رہے گی، مہنگائی کا سامنا کا رخ نہیں روکا جا سکے گا۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مزدور کو مطمئن کرو، اور نعروں سے کام نہیں بنے گا۔ پاکستان بھی نعرے کی بنیاد پر بنا، لیکن ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ 64 سال گزر گئے، آج بھی پاکستان اس نعرے اور اس پروگرام کے حوالے سے تشنگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ عوام آج بھی منتظر ہیں کہ جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس کے لیے خوبصورت خواب دیکھے گئے تھے، جس کے لیے قوم کو نویدیں سنائی گئی تھی، آج بھی قوم منتظر ہے کہ وہ خواب کب اس کی تعبیر سامنے آئے گی، وہ نوید کب پوری ہوگی؟ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ ہم نے اس ملک کے اندر روٹی کپڑا مکان کے نعرے دیکھے، لیکن آج بھی غریب نان جوی کے لیے محتاج ہے، آج بھی غریب روٹی کپڑے اور مکان کے لیے ترستا ہے۔ جمعیت علماء بارہا اس بات کو دہرا رہی ہے کہ ہمیں انبیاء کی وراثت اور اس کی طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انسانیت کو دعوت دی، لیکن محض نعرے کی بنیاد پر نہیں، اس نعرے کے پیچھے قرآن کریم جیسا مستحکم منشور بھی موجود تھا۔ آج جمعیت علماء کے اکابرین نے جو منشور مرتب کیا ہے وہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو طے کیا ہے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے ملک کے صنعتی نظام میں صنعتوں کے بورڈ آف گورنر نے مزدور یونین کو مستقل نمائندگی نہیں دی جائے گی، اور جب تک ہمارے ملک کے صنعتوں کے منافع میں مزدور کو مستقل حصہ نہیں دیا جائے گا، اس کے منافع میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، جب تک زمیندار اور مزارع کے درمیان شریعت کے مطابق معاہدات نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہ آپ مزدور کو مطمئن کر سکتے ہیں، نہ آپ کسان کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، معاشی استحکام ہوگا تو پھر آپ ایک کامیاب خارجہ پالیسی بنا سکیں گے، آپ عالمی برادری کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہماری معیشت کا عالم یہ ہو کہ ہماری زمینی فوج کا ایک دن کے اخراجات اور پوری قوم کے تعلیم کے اخراجات سالانہ، قوم کے لیے 1 سال کے اخراجات ہماری زمینی فوج کے 1 دن کے اخراجات سے کم ہوں گے، اگر پوری قوم کے صحت کے لیے پورے سال کے اخراجات اگر وہ ہماری فضائی دفاع کے 1 دن کے خرچے سے کم ہوں گے، آپ بتائیں ہماری قوم کیسے خوشحال ہوگی؟ ہم کسی کے اخراجات میں کمی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے اداروں کی، دفاعی اداروں کی اخراجات پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن عام آدمی کا کیا گناہ ہے کہ 64 سال گزر گئے اور آج بھی وہ تعلیم سے محروم ہے، آج بھی اس کو صحت کی سہولت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی خیبر پختونخوا میں جو سابق صوبہ سرحد تھا اور جس میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، جب ہم حکومت میں آئے تھے تو تعلیم کی مد میں 30 اور 35 کروڑ کے درمیان
سالانہ اخراجات ہوا کرتے تھے، لیکن متحدہ مجلس عمل کی حکومت اکرم خان درانی صاحب کی حکومت نے جب رخصت ہوئے تو تعلیم کے اور صحت کے مد میں اخراجات 1 ارب اور 30 اور 35 کروڑ تک پہنچا دیے۔ اگر ہم 30-35 کروڑ سے 1 ارب اور 30-35 کروڑ تک سالانہ اخراجات تعلیم اور صحت کے مد میں بڑھا سکتے ہیں، جبکہ وفاق بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا، بین الاقوامی برادری بھی ہمارے خلاف تھی، اور اس کے باوجود ہم نے صوبے کے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کی تعلیم میں لوگوں کو مفت تعلیم مہیا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، لوگوں کو مفت صحت کی سہولتیں مہیا کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ملک کے اندر اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء اپنے صوبے کے اندر عوام کی ضرورتوں، ان کی تعلیم اور صحت کے لیے بجٹ دے سکتی ہے، پاکستان پر اگر جمعیت علماء کی حکومت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کا ہر طالب علم، پاکستان کا ہر شہری اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے صحت کے لیے وہی فراوانی ہوگی جب ہماری پچھلی حکومت میں یہاں اس صوبے کے عوام کو حاصل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام زندہ ہے! جمعیت زندہ ہے! جمعیت مفتی کی جمعیت! میرے محترم دوستو، ہم داخلی امن اور معاشی استحکام کے بغیر عالمی برادری کے مفادات کو اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکیں گے، لیکن جس طرح ہماری اقتصادی پالیسی نہیں ہے، اسی طرح ہماری خارجہ پالیسی بھی نہیں ہے۔ 2001 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں، اور باہر سے درآمد شدہ خارجہ پالیسی کو پھیل رہے۔ ہم نے ملک کو جنگ میں جھونک دیا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم نے خطے میں امن لانا ہے تو پارلیمنٹ کی قراردادوں کی روح سے خطے کے ممالک کی شراکت کے ساتھ ہم نے اقدامات کرنے ہوں گے، اور یہ کردار تبھی ادا ہو سکے گا جب ہمارا ملک اور خطے کے ممالک امریکہ کے دباؤ سے باہر آئیں گے۔ امریکی دباؤ میں ہم کبھی آزادانہ اور خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام تھے، برطانیہ کے غلام تھے، لیکن اپنے حکمرانوں اور ملک کے اندر اس نوآبادیاتی نظام اور نوآبادیاتی نظام کے یادگار اداروں کی وجہ سے ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر امریکیوں کی غلامی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تمہیں اپنی غلامی مبارک ہو، لیکن ہم اپنی تاریخ رکھتے ہیں، ہم اپنے اکابر سے ایک نسبت رکھتے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے ایک نسبت رکھتے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں حکمرانوں کے سامنے، بین الاقوامی قوتوں کے سامنے، امریکہ اور مغرب کے سامنے جھکنا آتا ہے، تمہیں انہیں غلامی کے آداب پورا کرنے آتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ اور ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آزادی کی جنگ لڑی ہے، غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتارنے کے لیے زندگی بھر قربانیاں دی ہیں۔ ہم پہلے بھی غلامی سے نکلنے اور آزادی کے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک سفر کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے بھی پرعزم ہیں، اور میں ان تمام قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں مغربی تہذیب نہیں چلے گی۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ ذرا زور سے بولے، آزادی، للکار سے بولو،
میرے محترم دوستو، جمعیت علماء نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کی ہے، اور پارلیمنٹ کی قرارداد جس نے واضح طور پر کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کی پالیسیاں امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے، نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اتحادی کے حوالے سے پارلیمنٹ کہتا ہے کہ وہ غلط تھی، اور اثر نو پالیسی ہمیں بنانی ہوگی، اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کی کاوشوں سے پارلیمنٹ ایک نقطہ نظر پر متفق ہوئی، لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور بالآخر ملک کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان ایک ذلت آمیز اور رسوا کن انجام پر پہنچا۔ پاکستان کی یہ ذلت آمیز رسوائی اور یہ انجام، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ قومی مجرم ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری ان کے ساتھ نظریاتی جنگ جاری رہے گی۔ میرے محترم دوستو، آج پھر ایک دفعہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں وزیر اعظم آئے۔ میرے محترم دوستو، ذلت آمیز اور رسوا کن انجام تک پہنچنے کے بعد پھر پارلیمنٹ سے رجوع کیا گیا کہ ہمیں کوئی راستہ بتایا جائے۔ ہم نے کہا کہ راستہ بتایا جا چکا ہے، پارلیمنٹ کی قرارداد ایک راستہ ہے، پارلیمنٹ کی اس قرارداد کی بنیاد پر سفارشات وہ راستہ ہے۔ 2 مئی کے واقعے کے بعد پارلیمنٹ کی دوسری قرارداد وہ ایک راستہ ہے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر 2 مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ اس کا راستہ ہے، لیکن آج کیا روز روز تم نئے راستے تلاش کر رہے ہو؟ آج ان حالات میں، جبکہ میرے محترم دوستو، ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو ایک خارجہ پالیسی ملے اور اس میں ہم پیش رفت کر سکیں، لیکن اس دوران کچھ اقدامات ہوئے ہیں کہ افغانستان کی طرف جانے والی ناٹو کے سپلائی لائن بند کر دی گئی، اور شمسی ایئر بیس کا انخلا کیا گیا۔ ان اقدامات کے بعد پھر پارلیمنٹ سے کہا گیا کہ آپ تجاویز دیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کمیٹی نے جو تجاویز اس حوالے سے دی ہیں اس پر ہم کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس پر اپنا نقطہ نظر دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے کمیٹی کے اندر بھی تحفظات دیے۔ ان کیمرہ اجلاسات تھے، ہم پر اخلاقی طور پر پابندی تھی کہ ہم اس کے کمیٹی کے اندر کے بحث مباحثے کو منظر عام پر نہیں لائیں گے، لیکن ہم نے اجازت مانگی کہ ہم اس پر اپنے تحفظات دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنے تحفظات دیں۔ آج وہ تجاویز پارلیمنٹ میں آ گئی ہیں، اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اب ہم اس پر تحفظات دینے کا حق رکھتے ہیں اور اس پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے اندر افغان حکومت اور افغانستان کی مصالحت کے لیے بنایا ہوا ایک ہائی کمیشن، جس کے سربراہ مرحوم برہان الدین ربانی تھے، اور آج غالباً اس کے سربراہ حضرت صبغت اللہ مجددی ہیں، مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حکومتی سطح پر باضابطہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں،
ہم ان کو اپنا حزب اختلاف تسلیم کرتے ہیں اور اپنے ایک حزب مخالف کے طور پر ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ امریکی صدر اوباما کہہ چکا ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جب یہ دونوں قوتیں کہہ چکی ہیں، ایک افغانستان کی حکومت افغانستان کے داخلی حوالے سے اور ایک امریکی حکومت جس نے افغانستان پر جنگ مسلط کی کہ طالبان دہشت گرد نہیں، ہم ان سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں اور مصالحت کے لیے قطر میں مذاکرات کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اور پھر ہماری اسی تجویز میں جو ابھی قومی سلامتی کمیٹی نے دی ہے، اس قومی سلامتی کمیٹی کے ان تجاویز میں کہا گیا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. جب ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی فوجی حل نہیں افغان مسئلے کا، تو پھر اسلحے سے بھرے ہوئے کنٹینر پاکستان کے راستے سے افغانستان بھیجنے کا کیا معنی ہے؟ پھر پاکستان کے راستے سے افغانستان میں اسلحہ بھیجنا اور اسلحے کی رسائی اور سپلائی یہ بے معنی عمل رہ جاتا ہے. اور میں اس کے علاوہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی 2 قراردادیں اور اس کے بعد سفارشات اور وزیر اعظم کی بلائی ہوئی 2 آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے، اس پر اتفاق رائے، وہ قومی موقف ہے. آج ہو سکتا ہے کہ کچھ قوتوں نے پس پردہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کر کے کچھ شرائط آپس میں طے کر لیے ہوں، کچھ معاملات آپس میں طے کر لیے ہوں. اب پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے، پارلیمنٹ کہے گی کہ نئے شرائط پر معاہدات کیے جائیں، اور پھر پارلیمنٹ کی منظوری کا سہارا لے کر کہیں گے کہ صاحب اب تو پارلیمنٹ کی قراردادوں کے مطابق اس کے نئے شرائط پر بات ہو گئی ہے. یہ سارا ملبہ پارلیمنٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی 2 قراردادیں وہ قومی موقف ہے. آج اگر حکومت نے اکثریت کی بنیاد پر سپلائی لائن بحال کرنے کی منظوری دے دی یا اس کے لیے راستہ دیا، تو پھر وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تصور نہیں کیا جائے گا، وہ صرف حکومت کا فیصلہ تصور کیا جائے گا. اور پھر آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کے گواہ رہیں گے اس عزم کے ساتھ کہ اگر حکومت نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر کوئی لیپا پوتی کر کے اس طرح کی سپلائی لائن بحال کرنے کی کوشش کی اور افغانستان جو مسئلے کی حل کی طرف جا رہا ہے، جو ایک سیاسی مفاہمت کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں اسلحے کی سپلائی مصالحت کے اس عمل کو سبوتاژ کر سکتی ہے، انشاءاللہ پاکستانی قوم سد سکندری بن کر امریکہ کے ان کنٹینروں کو، ناٹو کے کنٹینروں کو اور سپلائی لائن کا انشاءاللہ ہم خود راستہ روکیں گے. نعرہ تکبیر! لبیک لبیک! اللہم لبیک! لبیک لبیک! اللہم لبیک! لبیک لبیک! اللہم لبیک! قائد کا ایک اشارہ، قائد کا ایک اشارہ، حاضر لہو ہمارا، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی. جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے. میرے محترم دوستو، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری کانفرنس کی کارروائی براہ راست نہیں دکھائی جا رہی. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ملک شاید اس لیے ہے کہ یہاں یہودیوں اور یہودی لابی کے ایجنٹوں کو پروجیکٹ کیا جائے، اور اگر اس ملک اور اس قوم کی بات کرتے ہیں
تو ان کی آواز کو دبایا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ آواز اب دب نہیں سکتی. یہ تحریک چل پڑی ہے اور انشاءاللہ اپنے انجام کو اور اپنے منزل کو حاصل کر کے رہے گی. نعرہ تکبیر! جو امریکہ کا یار ہے، جو یہودیوں کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے، غدار. میرے محترم دوستو، ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اسلام کے مقدس نظام کا راستہ روکا گیا. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر آج تک قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمارے حکمران اور جمہوری قوتیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بارہا کہتے ہیں کہ اسلحے کی نوک پر شریعت کا مطالبہ جرم ہے. اسلحے کی نوک پر شریعت مانگی جا رہی ہے. یہاں سیکولر لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ اسلحے کی نوک پر، بندوق کی نوک پر شریعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کوئی مطالبہ اسلحے کی نوک پر نہیں کیا جا رہا. پاکستان کے تمام مکاتب فکر، پاکستان کے تمام علماء کرام وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں اس ملک کو اسلامی مملکت بنانے کی جدوجہد جاری رکھیں. تاہم اگر کسی گوشے سے اسلحے کی بات ہو رہی ہے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلحے کی بنیاد پر شریعت کا مطالبہ جرم ہے تو پھر پارلیمنٹ کے راستے سے، اسمبلی کے راستے سے، جمہوری عمل کے راستے سے آئین کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی قانون سازی نہ کرنا، یہ اس سے کہیں بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب ہمارے حکمران کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی. ہمارے سیکولر جماعتیں کہتی ہیں اللہ کی حاکمیت کی شق آئین سے نکالی جائے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. ہماری سیکولر جماعتیں کہتی ہیں کہ آئین سے یہ شق نکال دی جائے. ہمارے آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں اور کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا. ہماری سیکولر جماعتیں کہتی ہیں کہ ان باتوں کو آئین سے خارج کیا جائے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ قانون وہ انسانی خواہشات کے تابع ہونا چاہیے. انسانی خواہشات کے تابع زندگی یہ حیوانات کی ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے قانون اور نظام کے تابع بنایا ہے. میں حیرت کرتا ہوں ایسے مسلمانوں پر جو کہتے ہیں مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اللہ سب چیز پر قادر ہے. لیکن جب ملکی نظام کا سوال آتا ہے، ملک میں سیاسی نظام کی بات آتی ہے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ اسلام کا اور اللہ مملکت کا سیاسی نظام نہیں جانتا. اس نظریے کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی نظام نہیں ہے، جیسے اللہ قادر ہی نہیں اس بات پر کہ وہ مملکت کو اور قومی زندگی میں انسانیت کو عدل پر مبنی ایک نظام مہیا کرے. میرے محترم دوستو، اس ذہن اور فکر کے لوگوں سے ہماری جنگ ہے، ہمارا مقابلہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جہاں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانون سازی نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک قومی جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہاں پر جب آپ کے صوبے میں ہماری اسمبلی نے حسبہ قانون پاس کیا جس میں انسانی حقوق کا تحفظ دیا گیا، جس میں امن قائم کیا گیا، جس میں خواتین کے حقوق کو تحفظ دیا گیا، جس میں جاہلیت کے زمانے کے رسوم کو ممنوع قرار دیا گیا،
جہاں پر عورت کی عزت و احترام اور مقام کو ایک بلند مقام دیا گیا، وہاں اس قانون کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا گیا تھا، ہمارے حکمرانوں نے عدالتوں میں گھسیٹا اور عدالتوں کو استعمال کر کے اس صوبے کے اندر اسلامی قانون سازی کے آغاز بھی نہیں ہونے دیا۔ لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی جدوجہد کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے اس ملک کے وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خاتمے اور سود سے پاک ایک مالیاتی نظام دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد تمام اداروں سے پوچھا کہ آپ اس نظام کو کتنی مدت میں اپنے اداروں میں نافذ کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا 1 سال، کسی نے کہا 2 سال، جس نے 1 سال کہا اس کو 1 سال کی مدت دی گئی، جس نے 2 سال کہے اس کو 2 سال کی مدت دی گئی۔ لیکن ایک بے معنی قسم کا نظر ثانی کی اپیل عدالت میں کی گئی، اور 15 سال سے آج تک وہ نظر ثانی کی اپیل کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اس ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے۔ اور صرف پڑی ہی نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ قرآن و سنت پر مبنی ایک قانون، اس کے خلاف یہ اپیل تو کی جا سکتی ہے کہ صاحب یہ شریعت کے شاید مطابق نہیں، ہم مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے ایک قانون پر امتناعی حکم لگانا یہ کب شریعت کے اندر ایک مسلمان انسان کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، اس حوالے سے ہم نے جدوجہد کا جو راستہ اختیار کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت اور ایک مکمل فلاحی مملکت کے طور پر اس ملک کو قائم رکھنا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نہیں رکھ سکے، آپ اگر ملک میں امن قائم نہیں کر سکے، آپ کی وجہ سے اگر ملک مسلسل ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا ہوا ہے، ایک غیر محفوظ اسٹیٹ بنا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے اسمبلیاں اور سول ادارے کام نہیں کر سکے ہیں، تو پھر ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات سے دستبردار ہو جائیں، ان ریاستی معاملات سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ سیاستدانوں کو کام کرنے دیں، آپ عوام کو کام کرنے دیں، عوام کو فیصلے کرنے دیں، عوام میں خود اعتمادی لائیں۔ جب کسی ملک کے عوام اور اس کی قوم میں خود اعتمادی ہوتی ہے اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس قوم کو فتح نہیں کر سکتی، کوئی اس ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن آج دنیا میں ایک تہذیبی ٹکراؤ بھی ہے۔ مغربی تہذیب اور اسلامی اور مشرقی تہذیب، ہم آج ایک تہذیبی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور چونکہ ہماری ایک مشرقی وطنی اور اسلامی تہذیب کے لیے ہمارا دینی مدرسہ پشتیبان کا کردار ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے آج سوسائٹی میں دینی مدرسے کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ دینی مدرسوں کے کردار کو ختم کر دیا جائے، اور الزام لگا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو دہشت گردی پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آئے پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، مشرقی پاکستان کے حالات کن کی وجہ سے بنے؟ کون ذمہ دار تھا ان حالات کا؟ کوئی مدرسہ یا مولوی ذمہ دار تھا؟ کون ذمہ دار تھا پاکستان کی تاریخ میں ان حالات کا؟ کشمیر کے مسئلے کا یہ جو تسلسل آ رہا ہے، کون سا مدرسہ ہے جو 64 سال سے کشمیر کے مسئلے کو الجھائے ہوئے ہے اور کشمیر کے مسئلے کے بارے میں وہ صرف جنگ چاہتا ہے اور کوئی اس کا سیاسی حل نہیں چاہتا؟ یہ کس کی وجہ سے وہ معاملہ اتنا لمبا ہو گیا اور طویل ہو گیا ہے؟ کون سا مدرسہ ہے جس کی وجہ سے سن 73 اور 74 کے دورانیے میں بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا؟ آج 2001 کے بعد جب دنیا میں ایک تہذیبی جنگ شروع ہوئی تو سارا کا سارا دباؤ مذہب اور مذہبی طبقے پر کیوں لایا گیا ہے؟ کیوں ایک طبقے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے؟ جب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ہم قیام امن کے لیے
انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور ایک مستحکم معاشی نظام کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو سیکورٹی اسٹیٹ سے نکال کر اسے ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، قوم کو ایک خوشحال قوم بنانا چاہتے ہیں، اس کردار کا راستہ یہ کہہ کر کیوں روکا جا رہا ہے جو انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوانٹانامو بے میں وہاں کے مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو مظالم کی داستان رقم کی گئی، ابو غریب جیل عراق میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم کی جو داستان رقم ہوئی، شبرغان جیل کے اندر مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو انسانیت سوز مظالم منظر عام پر آئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم کی توہین کی گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو ان درندوں نے گٹروں میں پھینکا، ان کو پاؤں تلے روندا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے یہ کن لوگوں نے شائع کیے؟ مسلمانوں کے جذبات کو کس نے تڑپایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے گرجا گھروں میں قرآن کو جلانے کی تقریبات کس نے کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی برسلز کے قریب ایک مسجد کو جلایا گیا اور اس کے مسلمان امام کو شہید کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ابھی حال ہی میں قرآن کریم کو جلایا گیا، اسی افغانستان میں ایک امریکی درندے نے 16 افغان مسلمانوں کو بیک وقت شہید کر دیا۔ یہ انتہا پسندی نہیں، یہ درندگی نہیں، یہ حیوانیت نہیں۔ کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب یہ جو اسلامی دنیا کے اندر آپ انتہا پسندی دیکھ رہے ہیں، یہ علماء اور اہل علم کی سوچ نہیں ہے، لیکن اگر کسی گوشے میں ان مظالم اور اس ناروا اور انتہا پسندانہ رویے کے خلاف ایک رد عمل ابھرتا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس انتہا پسندی کا آغاز کون کرتا ہے، اس انتہا پسندی کا اصل محرک کون ہے، اور اسلامی دنیا اور اس کے کچھ لوگ تو صرف رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کو مورد نظام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہمارے اس صوبے کو خون میں نہایا گیا، اس پاداش میں ہمارے اس صوبے میں قتل عام کرایا گیا، اور آج بھی قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ میں مانتا ہوں اگر کوئی سکول اڑایا جاتا ہے، ہم سکول کے اڑانے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس درد میں آپ کے ساتھ شریک بھی ہیں۔ اگر کوئی ہسپتال اڑایا جاتا ہے، ہم اس میں آپ کے ساتھ شریک بھی ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ آپ کے لوگ اگر اس جنگ میں جاں بحق ہوئے ہیں، ہم نے افسوس بھی کیا ہے، مذمت بھی کی ہے، لیکن مجھے بتایا جائے کہ جب میرے مدرسے پر بمباری ہوتی ہے اور میرے مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ایک مسلمان ملک کے اندر اگر مساجد پر بمباریاں ہوں، اگر ایک اسلامی ملک کے اندر مدارس پر بمباریاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے جہاں قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، سر ہلا ہلا کر قرآن کی تحفظ کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، اپنا بچپنا اور لڑکپن اس کے سپرد کر لیتے ہیں، جب وہ بچے شہید ہوتے ہیں، میرے بچوں پہ کون روئے گا؟ میرے مدرسے پہ کون روئے گا؟ میری مسجد پہ کون روئے گا؟ اس کے تقدس پہ کون روئے گا؟ کیا اس پر بھی رونے والا کوئی اس ملک کے اندر ہے؟ کیا یہ انتہا پسندی نہیں، یہ عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے؟ اگر یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے تو میں ایسے عدل پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میں نے بات کی ہے تہذیبی تصادم کی۔ آج پاکستان میں کچھ قوتیں ہیں جو باقاعدہ مغربی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں، اور زمون کو پختونخوا کے چکلے ٹوپک پگاڑی نورتوائی ویدا دہشت گرد بیا سمدرے ڈول پگاڑی اس پختون شو پدغه سے پختو و شرمے گئے تاس قوم نسو ورکل صبح ممی نکرلا
هغه صبح چې مونږ پرې وا چې چترال او پاکستان نه بدل ډېر اسماعیل خان پورې سړی ته په لارې کې د تپوس څوک نه محفوظ و مامون روانو نن گورنر هاوس او وزیر اعلی هاوس تر مخم په امن څوک نشي تېرېدی هر ځای ناکې یو د ماکې دا ژوند مونږ له راکړ مونږ ویې مونږ طالب په لاس کې کتاب ورکول غواړو ټوپک د لاس نه اخیستل غواړو اوس ټوپک په لاس کې ونیو او زما د بچي په سینه کې د کتاب په ځای باندې زمونږ د بچي سینه په ګولیو سوری کوي په دې ذمہوار څوک ده د امریکې په نمایندګۍ چې کوم خلک سیاست کوي هغه ځان ته امن پسند ویلی شي هغه ځان ته د باچا خان د فلسفې وارثان وایي هغه د عدم تشدد د فلسفې ملګري بللی کېدای شي دوی خو هغه ټوله فلسفه تباه کړله ټول تاریخ یې نفي کړ او د غلامۍ زندګۍ طرف ته پښتون بوزلي انشاءالله پښتون یو غیرتي قوم ده او غیرتي قوم په حیثیت به انشاءالله العزیز خپل د پښتو پت ساتي میرے محترم دوستو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کچھ قوتیں جو امریکی مغربی اور یہودی تہذیب و تمدن کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں جمعیت کے کارکنوں نے انشاءاللہ اس کا راستہ روک دیا ہے ہم پاکستان کا مستقبل اس قسم کے عناصر کے حوالے نہیں کر سکتے پاکستان کا نوجوان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے تبدیلی اوباما بھی چاہتا ہے تبدیلی کا معنی کیا انگریز کی غلامی سے امریکی غلامی میں جانا اور انگریز کی غلامی سے اور مغرب کی غلامی سے یہودی لابی کی غلامی میں جانا انشاءاللہ العزیز ایسے رجحانات کو ختم کیا جائے گا کہتے ہیں جی نیا نوجوان چاہتا ہے نیا نوجوان کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ میرا بچہ اور میرا نوجوان وہ فحاشی اور عریانی چاہتا ہے وہ اپنی تہذیب کا خاتمہ چاہتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کو بدنام کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے زرین اور ایک انتہائی قابل فخر تاریخ پر شرمندگی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے کیوں غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہماری نئی نسل کے بارے میں غلط تاثر کیوں دیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہمارا نوجوان غیرت مند ہے ہمارا نوجوان دین اسلام پر سر قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنی اسلامی تہذیب پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے اپنے آباء و اجداد کے خوبصورت اور باوقار روایات پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ یہی نوجوان آگے جا کر اس ملک میں اسلامی انقلاب کی طرف بڑھے گا اور اس ملک میں اسلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا میں آپ حضرات کو اس عظیم الشان کانفرنس کی کامیابی پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہی آواز ہے یو آواز یو قوت جمعیت اور بیائے ادھرے نعرہ لگوے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد دعا غڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله سوق جمعية بشمولية اعلان